السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ فیصلہ کیا ہے آپ کے رب نے کہ عبادت نہ کی جائے مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ اگر پہنچے بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو ان سے اف بھی نہ کہا جائے اور ان کو جھڑکا نہ جائے، اور ان سے بات کی جائے بڑے ہی عزت کے ساتھ بات کرنا۔ جھکا دو ان کے لیے اپنے بازو کو عاجزی کے ساتھ ان پر مہربانی کرتے ہوئے، اور کہو اے ہمارے رب مہربانی کیجئے، جس طرح کہ میں بچہ تھا انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ رب تمہارا خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے۔ اگر ہو نیکوکار تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں۔ جمعہ بھی آخری ہے اور اس کے بعد آنے والے دن بھی آخری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، جو دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ وہ دن بھی ہمیں نصیب فرما دے، اور جو کمیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ اپنے کرم اور فضل کے ساتھ معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ مہربانی کا اور اپنی رحمت اور مغفرت کا معاملہ کرے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے رمضان دیا، روزے دیے، ہم نے قرآن مجید کو پڑھا اور سنا، آخری راتیں چل رہی ہیں، قرآن مجید کی تکمیل کے منازل جو ہیں وہ بالکل قریب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتے ہوئے قبول اور منظور فرما لے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ایک ان میں سے، اور بلکہ سب سے پہلے ان میں سے، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مجھے اور آپ کو اٹھایا اور بنایا ہے،
جن کے بارے میں کہا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم امتوں میں سے بہترین امت ہو، اللہ کی ذات نے ہمیں بہترین امت کے اندر بھیجا ہے۔ ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں ایسے نبی اور پیغمبر کے ساتھ نوازا ہے، اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا اور ان کے لیے درود و سلام کا بھیجنا اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانا ہے۔ ایک درود بھیجو گے اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ 10 گناہ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے لیے اور امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ یہ بات خود قرآن نے کہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے رسول بھیج پر لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے لوگوں کے لیے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کا اس امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، اور رات کو قرآن مجید جو ہے وہ سنا جاتا ہے۔ احمد اور ابراہیم ان کی نانو ہسپیٹل میں ہے اور دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی ذات نے رمضان دیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، لوگ یہ تمنا کریں اور آرزو کریں کہ سارا سال جو ہے وہ رمضان رہے، اور ہم روزے رکھیں اور ہم نمازیں پڑھیں اور ہم قرآن پڑھیں اور ہم قرآن کو سنیں۔ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کا اور درجے کا پتہ چل جائے، ایک آج جمعہ رمضان کا، زندگی رہی تو آئندہ جمعہ ہوگا، وہ جمعہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا یہ جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے، ایک فریضہ 70 فریضوں کے برابر ہے، جس میں اتنا بڑا بونس مل رہا ہو اور اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہو اور اتنا بڑا درجہ مل رہا ہو، کیسے نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ ہمارے لیے اور اس امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ محبت نصیب فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ جنت میں بھی اس کو میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محبت نصیب فرمائے اور آپ کی تابعداری نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کی فضیلتیں اور یہ بالکل آخر کو پہنچا ہوا ہے، اور اس کے چند دن اور اس کی چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ قدردان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، اے اللہ ان میں سے نہیں ہیں جو مسجدوں میں نہیں آئے، اے اللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا اور سنا۔ تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے اور تیرا فضل ہے کہ ہم نے روزوں کا رکھا اور تیرے گھر کے اندر نماز کے لیے ہم آتے رہے اور ہم ادا کرتے رہے۔ اے اللہ اس طرح جس طرح کہ تیری شان ہے، تیری شایان شان ہم اعمال کو نہیں کر سکے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ جو کمیاں رہ گئی اپنے کرم سے اور اپنی مہربانی سے اور اپنے فضل کے ساتھ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ جو تیسری چیز بہت بڑا انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کے اندر تذکرہ کیا، انسان کا باپ ہے اور انسان کی والدہ محترمہ ہے۔ دنیا کے اندر جو بہت بڑے انعامات ہیں اور بڑی انعام والی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام فرمایا
وہ بندے کے والدین ہیں جن کو قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور عبادت نہ کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ جن چیزوں کا دنیا کے اندر خاص خیال رکھنا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس دنیا کے اندر جن چیزوں کے بارے میں، ان میں سے انسان کا باپ بھی ہے اور ان میں سے انسان کی والدہ بھی ہے۔ والدین جو ہیں یہ ایسی ہیں، ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان کی تابعداری ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، ہر جگہ پر ہر بات اللہ رب العزت کے نافرمانی نہ ہوتی ہو، اپنے باپ کی بات کو ماننا ہے اور اپنی والدہ محترمہ کی بات کو ماننا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس اسباب کے جو درجے ہیں اور یہ دارالاسباب ہے، اس دارالاسباب کے اندر اللہ کی ذات نے انسانوں کے لیے بہت بڑا انعام فرمایا، اور اس انعام کی شکل میں اللہ کی ذات نے باپ دیا ہے، اور اس انعام کی شکل میں اللہ رب العزت کی ذات نے والدہ محترمہ دی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا باپ زندہ ہے، اور کتنے خوش قسمت ہیں لوگ جن کی والدہ محترمہ زندہ ہیں۔ ادب و احترام میں والدہ محترمہ کا درجہ والد سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا انعام ہے، کل پتہ چلے گا باپ کتنا بڑا انعام ہے۔ کہا کہ جو آدمی اپنے ابا کے پاس جاتا ہے، نہ اس نے پاؤں کو دبایا، نہ ان کو اس نے سر کو دبایا، نہ ان کے پاس کوئی ان کی خدمت کرنے کے لیے پہنچا، نیت یہ ہے کہ میں اپنے ابا کی زیارت کر لوں اور میں ان کا دیدار کر لوں اور میں اپنے ابا کا چہرہ دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا کہ جن کا فرمان 100% برحق ہے اور سچ ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حج آج کے دور میں کتنی مشکل عبادت ہے۔ کم از کم 15 لاکھ روپیہ حج پر لگتا ہے، اور پھر وہاں کی مشقتیں ہیں، اور پھر وہاں کا سفر ہے، اور یہ سارے سلسلے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر حج موجود ہے اور حج کا ثواب موجود ہے، اور محرومی کی بات ہے، اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی اس ثواب کو حاصل نہ کر سکے اور آدمی اس ثواب سے محروم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب یہ ارشاد فرمایا تو کسی کہنے والے نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پھر دن میں بہت سارے حج کریں گے۔ کہا کہ تم جتنی مرتبہ اپنے باپ کی زیارت کرو گے، میں نے کہا تھا کہ احترام اور ادب والدہ کا زیادہ ہے، اور اس وقت شاید سائل جو ہے اس کے لحاظ سے آپ نے جو فرمایا، وگرنہ قاعدے اور ضابطے کے لحاظ سے جو فضیلت والد محترم کی زیارت کی ہے، اور وہ فضیلت والدہ محترمہ کی زیارت کی بھی ہے۔ فرمایا جتنی مرتبہ بھی تم اپنے والد کی زیارت کرو گے، اللہ ہر مرتبہ تمہیں حج کا ثواب دیں گے، اور تمہارے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ وہ تو بڑے وسیع خزانے والے ہیں، وسعت کل شیء، اس کا خزانہ تو ہر چیز سے بڑا ہے، اور اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ 3 چیزیں، ان سے کبھی بھی ہم نے غفلت نہیں اختیار کرنی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب اس میں گرامی آئے گا تو کیا کہیں گے؟ اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کا اس میں گرامی آئے گا تو ہم ان کے لیے درود شریف کی تلاوت کریں گے۔ اور جب رمضان آیا اور رمضان ملا اور رمضان گزر رہا ہے اور رمضان کے اندر ہیں، تو ہم اس کا احترام کریں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا محسن ہے، ہماری آخرت کو بنانے کے لیے، اور ہمارے لیے مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو خوبصورت اور اس کو اچھا بنانے کے لیے رمضان کا بھی بہترین کردار ہے۔
اور ان میں سے تیسری چیز انسان کے والدین ہیں، جو انسان کی آخرت کو، دنیا بھی اور آخرت بھی، اس کو خوبصورت بنانے کے اندر اس کے والدین کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کے والدین کی بہت بڑی خدمات ہیں، اور اس کے والدین کی اس کے بارے میں بہت تکلیفیں اور مشقتیں ہیں جن کو والدین نے جھیلا ہے، اور پھر اس کے بعد تو جوان ہوا اور تیری تعلیم کرائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو اس لائق ہے۔ اب حج اور عمرے ہیں، والدین کی زیارت کے ساتھ بہت بڑی محرومی ہے کہ کوئی آدمی ان حجوں سے محروم ہو جائے۔ کہہ دو، آپ نے مکہ نہیں دیکھا، آپ نے مدینہ پاک نہیں دیکھا، کوئی پوچھے جی حج کیا، کہہ دو کہ حج کیا ہے، ہم نے سنا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جن کا فرمان برحق ہے، اللہ والد کی زیارت کرنے والوں کو حج کا ثواب دیتا ہے۔ ہم نے وہاں نہیں پہنچے، لیکن ہمیں حج ملا ہے، حج کا ثواب ملا ہے، اور حج کا اجر ملا ہے، اور حج جو ہے اس کی قبولیت والا حج جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے۔ ایسا بھی ہے کہ حاجی لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہاں سے جواب آتا ہے تیری حاضری ہمیں قبول نہیں ہے، تیرا تلبیہ ہمارے ہاں منظور نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا ظلم، کیا کیا زیادتیاں اور کیا کیا لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے تو آیا ہے، تیری کمائی کہاں کی تھی، کس کے ساتھ زیادتی کی، اور کس کا حق مارا، اور کس کے ساتھ تو نے معاملات کیے۔ جاؤ، تیرا حج ہمارے ہاں قبول نہیں ہے، اور تیرا تلبیہ اور تیری حاضری جو ہے ہمارے ہاں قبول نہیں ہے۔ لیکن وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں کوئی شرائط والی بات نہیں، پاؤں کو دباؤ گے تو حج کا ثواب ملے گا، میٹھی سی بات کرو گے تو حج کا ثواب ملے گا، اور والدین کو کوئی ہدیہ اور گفٹ دو گے تو حج کا ثواب ملے گا۔ کچھ نہیں کیا، صرف زیارت کی، اور والد گرامی جو ہے اس کی زیارت کی، اور کہا میں ابا جان آپ کی صرف زیارت کے لیے آیا ہوں، کچھ دیر بیٹھ گئے، اور میں جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں کام کاج کے لیے نکل رہا ہوں، صبح کا وقت ہے، شہر سے باہر ہوں یا شہر کے اندر ہوں۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے یہ خزانہ دعاؤں کا، اور جن کے لیے یہ اتنی زیادہ دعائیں ان کے لیے موجود ہیں، اور اس سے وہ محروم ہو جائیں، وہ حقیقت کے اندر محروم ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کہا آمین، آپ دوسری سیڑھی پر ہوئے تو کہا آمین، آپ تیسری سیڑھی پر ہوئے تو کہا آمین۔ بعد میں حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یہ عمل آپ نے پہلے نہیں کبھی کیا؟ کہا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ آدمی محروم ہے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے یعنی محروم ہے جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اور ان کی خدمت اور ان کی خوشنودگی اور ان کی تابعداری کر کے اس نے جنت کو نہیں لیا، وہ آدمی محروم ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا، تو میں نے کہا آمین۔ جبرائیل امین نے کہا کہ وہ آدمی محروم ہے، اتنی بہاروں والا اور مغفرتوں والا اور بخششوں والا مہینہ رمضان کا، اور اس نے اپنے گناہوں کو رمضان کے اندر معاف نہیں کرایا، یہ اسی طرح رہا جس طرح کے پہلے تھا۔ تو میں نے کہا آمین، اور کہا کہ محروم ہے وہ آدمی جس کے سامنے اس ذات کا تذکرہ آتا ہے اور پھر وہ اس کو بھول جاتا ہے اور ان کے لیے درود شریف کی تلاوت نہیں کرتا اور ان کے لیے درود شریف نہیں پڑھتا اور محروم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے محروم ہے، تو میں نے ان کی اس بد دعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جمعہ ہوگا، جمعے کے بعد ہم دعا کریں گے اللہ بیماروں کو صحت دے دے، آپ کہیں گے آمین۔ تو یہ آپ بھی اور یہ میں بھی اور سارے لوگ، خطیب بھی اور مقتدی بھی، امام بھی اور مقتدی بھی، سارے لوگ جو ہے اس دعا کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ آمین کہنے والے یہ مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ ہماری دعا ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔
جب حضرت جبرائیل امین نے بد دعا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو گویا کہ آپ کی جانب سے بھی بد دعا ہے اس آدمی کے لیے جس کے والدین زندہ تھے، دونوں زندہ تھے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ تھا اور تابعداری اور خدمت اور خوشنودگی نہیں کی اور اس کی وجہ سے اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں ہجرت کرنا، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ محترمہ زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الزم قدمہا ولک الجنہ، کہا جاؤ ان کی تابعداری کرو، والدہ محترمہ کی تابعداری کرو گے تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا اور اللہ اس کے بدلے کے اندر تمہیں جنت عنایت فرمائیں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، آج تو جی چاہتا ہے بغیر کسی تشریح کے اور بغیر کسی تفصیل کے صرف قرآن کی آیات کا آپ ترجمہ جو ہے وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے والد محترم کے لیے اور والدہ محترمہ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے کتنے پیارے الفاظ جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں اور یہ حکم دیا ہے تم نے والدین کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ یہ نہیں کرنا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے لیے یہ کہنا ہے۔ تین چیزیں اللہ رب العزت کی ذات نے ان تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمائی ہیں، کیا کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ تم نے نہیں کرنا ہے، اور نمبر دو یہ کہ والدین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اور پھر یہ کہا کہ تم نے اپنے والدین کے لیے یہ جو چیز ہے اس چیز کے بارے میں اپنے والدین کے لیے سوال کرنا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ذرا غور فرمائیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہ کی جائے۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عربی زبان کے اندر نیکی کرنا اس کو بر کہا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ بر کرو یعنی نیکی کرو، اور بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان نیکی کا اعلیٰ درجہ، نیکی کی کئی درجات ہیں اور احسان نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ صرف نیکی نہیں بلکہ حکم تمہیں یہ ہے کہ جو نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے تم نے اپنے والدین کے ساتھ وہ کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث جبرائیل امین کے اندر ہے کہ مل احسان، آپ سے پوچھا حضرت جبرائیل امین نے احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی تو عبادت اس طرح کرے اور یہ سمجھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تیرا معاملہ تیرے باپ کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے کہ تو یہ سمجھے کہ میرے اللہ میرے سامنے ہیں اور میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور میرے ابا جان میرے سامنے ہیں، تو میں نے اپنے ابا کے ساتھ اور میں نے اپنی امی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اے اللہ کے بندے، تیرے لیے اللہ کا حکم ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح، اس طریقے کے ساتھ تیرا معاملہ ہونا چاہیے، یا کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ رب العزت کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا حکم ہے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا تو کس طرح کرو گے؟ تو کہا ہر حالت میں تمہارا عمل اور تمہارا طور و طریق اور تمہارے معاملات اپنے ابا اور امی کے ساتھ اس طرح ہی ہونے چاہیے۔ اور پھر آگے قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جوانی انہوں نے تیری خدمت کے اندر اور تیرے لیے اپنی جوانی کو لگا دیا اور کھپا دیا،
آج وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، ان کے لیے چلنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے۔ یاد رکھ، جب ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہے، خدمت کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں بوڑھے ہیں اور خدمت کی ضرورت ہے، تم نے ان کو یہ تک لفظ بے ادبی کا نہیں بولنا، فلا تقل لہما اف، تم نے اف بھی اس کو نہیں کہنا ہے۔ شاید عربی اور اردو زبان میں اس سے کم درجے کا کوئی لفظ نہیں تھا، یہ ہماری زبان میں بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے جس کو قرآن کے اندر بیان کیا۔ اگر اس سے کوئی کم درجہ ہوتا تو قرآن مجید اس کے بارے میں بھی کہہ دیتا کہ اپنے ابا کے لیے اور اپنی امی کے لیے تم نے اس طرح کا لفظ نہیں بولنا ہے۔ ڈرو اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے موقع دیا والدین کو برا کہنے والوں اور گالیاں دینے والوں، والدین کے گھربان کی طرف آنے والوں اور والدین کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں، اللہ کا فیصلہ سنو۔ وقضا ربک، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، بلکہ کہا ہمارا فیصلہ یہ ہے، تمہیں بندگی اپنے رب کی کرنی ہے اور تم نے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، یہ سمجھو کہ ہمارا رب ہمارے سامنے ہے اور ہمارے ابا ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے اور جس طرح رہنا ہے اس طرح رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر بوڑھے ہیں تو ان کو اف بھی نہیں کہنی ہے، اور پھر آگے فرمایا ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہ دو کام نہیں کرنے، ہاں، اور ان کے بارے میں یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی ہے تو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی اپنی آواز کو دبا کر بات کرنی ہے۔ باپ غلط بھی ہے، اس کی فکر غلط بھی ہے، اور اس کا نظریہ غلط بھی ہے، اور اس کا فیصلہ غلط بھی ہے۔ تم نے چیلنج کرنا ہے تو کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے تو بڑے احترام کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے۔ اور پھر آگے قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دینا ہے۔ تیری زبان سے بھی ان کی تابعداری، تیرے جسم سے بھی اپنے والدین کے لیے تابعداری، تیرے بازو اس کے سامنے جھکے ہونے چاہیے، اور تو اس کے سامنے اس طرح جس طرح کہ کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، اس طرح تمہیں تابعدار بن کر اور اپنی حالات کو بنا کر اپنے والدین کے سامنے ہونا چاہیے۔ پھر غور کرو ذرا، اگر تمہیں جہاں سے تمہاری یاد آتی ہے ذرا اس یاد سے ذرا غور کرو کہ تمہاری کیا حالت تھی اور تمہارے ابا اور والدہ تمہارے لیے کیا کرتے رہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دو اپنے رب سے کہ اے میرے رب میں چھوٹا تھا، میرے لیے میری امی نے کیا خدمت کی، سردی کے موسم کے اندر گرم بستر کو چھوڑ کر میرے لیے گرم دودھ کا انتظام کیا۔ میں جب روتا تھا میرے لیے جب میں کپڑے گیلے ہو جاتے پیشاب کے ساتھ تو امی اٹھتی اور ان کو صاف کرتی اور میرے لیے دوسرے کپڑوں کا انتظام کرتی تھی۔ وہ میں چھوٹا تھا، وہ میری پرورش کرتے رہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان پر مہربانی کر دیجئے۔ آپ قرآن پورا پڑھیں اور قرآن مجید میں غور اور فکر کریں، کسی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے اتنی تاکید کے ساتھ ایک ہی جگہ پر ان الفاظ کے ساتھ جو والدین کے حقوق ہیں جو تذکرہ کیا ہے، کسی اور کے بارے میں اس طرح کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ رب العزت کی ذات نے والدین زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس کی قدر کرو۔ اور بے قدری کرنے والوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ آخر میں ایک واقعہ، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر شکایت لگاتا ہے۔ شکایت کیا لگائی؟ کماتا میں ہوں اور میرا ابا خرچ کر دیتا ہے، میرا مال ہے، میں کمائی کرتا ہوں اور میرا ابا لٹا دیتا ہے۔ آپ نے کہا باپ کو بلاؤ۔ چنانچہ باپ کو بلایا گیا۔ جب باپ آ رہا تھا تو ذہن میں کئی باتیں سوچ رہا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب یہ آئے تو ان سے پوچھو کہ تمہارے دل میں کیا چیز چل رہی تھی۔ چنانچہ آپ نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں سوچ رہا تھا میرا اس کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، اور آج یہ میری شکایت لے کر آپ کے پاس آیا، کم از کم کسی پڑوسی جیسا میرے ساتھ سلوک ہی کر لیتا، اور یہ تو مجھ سے پوچھتا کہ میں کہاں خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیروں کے اندر وہ بڑے اشعار ہیں، اس نے اشعار کے اندر آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ میرا ذہن کیا کہہ رہا تھا اور میرے اندر کیا چیز چل رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کہتے ہیں کہ آپ تذکرہ سنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے پوچھا کہ پیسے کہاں خرچ کرتے ہو؟ کہا کہ میں اس کی خالہ ہے، پھوپھی ہے، اس طرح قریبی ہیں، مسکین غریب ہے، میں ان کو دیتا ہوں، خرچ کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا گریبان پکڑا، اس طرح گریبان پکڑا اور اس کو اس طرح جھٹکا دیا اور کہا کہ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ آپ غور اور فکر کر لیں، اللہ نے یہ نعمت دی۔ میں نے کہا 3 اللہ کے بڑے انعام ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، سرکار دو عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور تیسری چیز، جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں، اللہ کا ان کے لیے بڑا کرم اور بڑا انعام اور بڑا فضل ہے۔ اس کی قدر کرو۔ بے قدری کرنے والوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے۔ جن کے والدین چلے گئے اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو کہا ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ یہی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ یہ جمعہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ تھا، اس کے بعد رمضان کا جمعہ نہیں آئے گا۔ جس طرح رمضان میں بڑے شوق کے ساتھ بر وقت ہم جمعے کے لیے آتے رہے، اللہ تیرے گھر میں تیرے ساتھ وعدہ ہے جب تو جمعہ دے گا اسی اہتمام کے ساتھ جامع مسجد میں آئیں گے۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے اور توفیق دے دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما۔